ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین آج ہم پروگرام بھی جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی پہ کر رہے ہیں اور دو اہم گیسٹ بھی ہیں. اور آج اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم نے خطاب بھی کیا ورلڈ اکنامک فورم پہ. تھوڑا سا اس کا ذکر کر کے اور ایک ٹیکس آیا اس کا بھی ذکر کر کے میں اپنے مہمانوں کی طرف جاؤں گا. ناظرین پہلے بھی ہم نے اپنے آپ کے جو ہمارے وزیر اعظم تھے، چند وزیر اعظم جو پہلے گزرے ان کو بھی جب ہم نے دیکھا کہ ورلڈ اکنامک فورم پہ جب وہ کھڑے ہوئے تقریر کرنے کے لیے، پوری دنیا وہاں موجود ہوتی ہے، تو ان کی گفتگو میں پاکستان وہ جو اکانومی ہے پورے ورلڈ کی اور پاکستان کی، اس کے اوپر ان کی نالج نہیں ہوتی ہے، نہ اس گفتگو میں وہ رکھتے ہیں. پہلے بھی وزیر اعظم کو ہم نے دیکھا ایسے، ماں سوائے ایک دو صدر تھے جنہوں نے باضابطہ بڑی اچھی تقریر کی تھی اور کانٹینٹ کے ساتھ بات کی تھی. لیکن آج بھی جو ہمارے پرائم منسٹر اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ میرے پاس ہے ان کا کانٹینٹ، اس میں انہوں نے تقریباً 5% صرف جو ہے وہ بات کی ہے اکانومی کے اوپر، اور باقی بات سیاسیات، درخت، یہ وہ ادھر کی ادھر کی ساری گفتگو انہوں نے کی. پہلے کے وزیر اعظم بھی ایسی کرتے تھے، انہوں نے بھی ایسی کیا. مثلا اس جگہ پہ کھڑے ہو کر اکانومی پہ بات اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر اعظم کرے، پوری دنیا کی اکانومی کو ڈسکس کرے، اپنے پاکستان کی اکانومی کو ڈسکس، 75% اس کی گفتگو میں اکانومی ہونی چاہیے، نہ کہ پوری دنیا کی سیاسیات، درخت لگایا، کیچڑ لگایا، فلاں چیز کیا، یہ کیا، وہ کیا. یہ گفتگو ہے، یہ یہاں سے اسٹارٹ لے رہا ہوں میں کہ یہ گفتگو ہے. آپ بتانا چاہوں تو بہت زیادہ چیزیں ہیں. بہرحال یہ سچویشن ہے، اور یہ بات بھی طے ہے کہ یہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نہیں ہیں جنہوں نے ورلڈ اکنامک فورم پہ اکنامی پہ ایک بہت سحر حاصل گفتگو کرنے کے بجائے، دنیا کو امپریس کرنے کے بجائے کہ کیا کر رہے ہیں، وہی چند جملے بولے جو پہلے کے وزیر اعظم بھی بولتے تھے. ہاں یہ ضرور کہا جا سکتا تھا کہ آج کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے پچھلے وزیر اعظم سے بھی 2% کم بولا. اب آئیے ایک اور ٹیکس ہے، وہ ضرور بتانا چاہوں گا میں، کیونکہ اتنے بڑے فورم میں، ورلڈ اکنامک فورم پہ آپ جا رہے ہیں اور آپ خود یوٹیوب اور کیا کہتے ہیں سیمسنگ کے ان سے مل رہے ہیں. آپ کے جو یہ وزیر گئے تھے ان کو ملنا چاہیے تھا. آپ کا کام تھا کہ جس طرح امریکن پریزیڈنٹ سے آپ ملے تھے، ورلڈ کے جتنے بھی وہاں پہ لیڈر تھے آپ کو ان سے ملاقات کرنی چاہیے تھی، نہ کہ یہ سیمسنگ کے ہیڈ سے، چھوٹے چھوٹے انسٹیٹیوشن کے ہیڈ سے آپ ملے. تو وزراء کا کام تھا. آئیے ایک ٹیکسٹ بھی میں اس میں شیئر کرتا ہوں. یہ کسی نے لکھا ہے، بہت صحیح لکھا ہے، لوگ کہتے ہیں، تو میں نے کہا میں آپ لوگوں سے شیئر کروں. اب آپ لوگ فیصلہ کریں کہ یہ صحیح لکھا ہے نہیں لکھا. لکھتے ہیں کہ اٹس این الٹیمیٹ لمٹ آئی کے، یعنی عمران خان، اٹس این الٹیمیٹ لمٹ عمران خان ڈیلیگیشن کمپرائزز زلفی بخاری اینڈ معید یوسف فار ڈیووس سمٹ ورلڈ اکنامک فورم. What a level of capabilities, commitment and experience. It indicates how much Imran Khan is serious and sincere. یہ ایک ٹیکسٹ تھا، میں نے کہا آپ سے شیئر کر دوں. میرے پاس جو آج گیسٹ ہیں ان کا تعارف کراتے ہیں. میرے ساتھ ہیں جناب ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، ماہر معاشیات. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. دوسری طرف ہیں ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میں سر سب سے پہلا سوال جو میں ڈاکٹر اشفاق صاحب کی طرف چلاتا ہوں، آپ سے پہلے میں وہاں بات کر لیتا ہوں کہ سر یہ اس کے اوپر ذرا سا آئیے. میں ذرا سا پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو اسٹیٹس ہے پاکستان میں معیشت کی، ہم نے پہلا بھی پروگرام کیا تھا، میں آگے چل کے فگرز کے ساتھ آپ سے سوال رکھوں گا، لیکن آپ سے سننا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت آج کہاں کھڑی ہے اور آگے ہم کیا دیکھ رہے ہیں. بہت سمپل سا کوئسچن ہے تاکہ عام پاکستانی بھی سمجھ سکے. کیا کہتے ہیں سر؟ دیکھیں آج جہاں پاکستان کی معیشت کھڑی ہے، اور اگر اس کو میں پچھلے سال یا 2018 کے سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، ایون ارلی 2019 سے اگر میں مقابلہ کروں تو یہ بہتر حالت میں ہے. کس لحاظ سے یہ بہتر حالت میں ہے کہ اس وقت ایک ہارا کاری تھا پاکستان میں. روز صبح ایکسچینج ریٹ جب اٹھتے تھے تو آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کہاں جائے گا، اور روز جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ بھی بڑھ رہا ہوتا تھا، اور ایکسچینج ریٹ اس کے ڈپریسیشن ایک ریگولر فیچر بن چکا تھا.
اس سے ایک بہت زیادہ انسرٹنٹی کی صورتحال کریٹ ہو گئی تھی. پاکستان کا بزنس مین بالکل پریشان ہو کے دیکھ رہا تھا کہ اس حکومت کے ڈائریکشن کدھر ہے, کیونکہ ڈائریکشن بھی کوئی نہیں تھی. اب ہم IMF میں چلے گئے تو اس کی وجہ سے وہ ہراکاری اب آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے. آپ کو ایک ڈائریکشن کا پتہ ہے کہ بھئی ہم IMF میں چلے گئے, اب IMF جدھر ہمیں لے کے جائے یہی ہمارا ڈائریکشن ہوگا. اور وہ جو کیفیت تھی ایک انسرٹنٹی کی, وہ بھی کم ہو گئی ہے. اور سب سے بڑھ کر کہ جو چیلنج تھا اس وقت ہمارا بیلنس آف پیمنٹ کا, یعنی کہ کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے کا, جو تقریباً $20 بلین تھا, آج وہ گر کے بالکل بہت نیچے آ گیا ہے. اور اس مالی سال کے ختم ہونے تک یہ اگر $5 بلین بھی ہو جائے تو بہت بڑی بات ہوگی, اس سے بھی کم شاید رہ سکتا ہو. تو 20 بلین سے 5 بلین پہ, تو وہ جو ہمارا ایک فارن ایکسچینج پہ دباؤ تھا وہ اب نہیں رہا ہے. کچھ فارن ایکسچینج میں اضافہ بھی ہوا ہے. اب اس چیز کو جو ہم نے حاصل کیا ہے, یہ اسٹیبلٹی جو پرائم منسٹر بات کہتے رہتے ہیں, اور جس طریقے سے ہم نے حاصل کیا, اس کے لیے جو پالیسیز ہم نے اڈاپٹ کی ہے, اس نے 10 خرابیوں کو اور جنم دے دیا. اور وہ 10 جو خرابی ہے وہ ڈائریکٹلی وہ امپیکٹ کرتی ہے پاکستان کے عوام کو, خاص کر غریبوں کو, جس میں بے روزگاری, جس میں مہنگائی, اور ہر روز آپ ہر فورٹ نائٹلی آپ دیکھیں گے بجلی کی قیمت, گیس کی قیمت بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ مہنگائی کیوں بڑھ رہی ہے؟ بھئی مہنگائی ہم خود بڑھا رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ مہنگائی کیوں بڑھ رہی ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے پاکستان کی معیشت کے دروازے بالکل بند ہو گئے ہیں. صنعتی پیداوار جو ہے بڑھنے کے بجائے وہ شرنک کر رہا ہے, اور زراعت میں بھی کوئی توجہ نہیں ہے. جو ہم کاٹن کے پروڈکشن جو ہے 14-15 ملین بیلز ہم پروڈیوس کرتے تھے, ہم 8 ملین پہ آ گئے ہیں. کسی کو کان میں کوئی گوج تک نہیں رہے گا کہ آخر یہ ہوا کیا ہے, کہیں پر کوئی پریشانی بھی نہیں ہے. تو یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ سارے عوام کو افیکٹ کر رہے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ عوام میں چیخ و پکار بہت زیادہ ہے. تو اب ہم نے معیشت حوالے ایسے لوگوں کو کیا جو اس ملک میں رہتے نہیں ہیں. انہوں نے بالکل ٹیکسٹ بک کے مطابق چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر افراط زر کی شرح بڑھ رہی ہے تو انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا دو, وداؤٹ ریئلائزنگ کہ بھئی یہ ویسٹرن ورلڈ نہیں ہے کہ لوگ بینکوں سے بورو کر کے لون لے کر اپنے کنزیومر ڈیوریبلز ہیں یا عام جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ بینکوں سے قرضے لے کے پورے کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں یہ کلچر نہیں ہے. کنزیومر جو پرائیویٹ سیکٹر میں جو ٹوٹل کریڈٹ ہے اس میں کنزیومر کا جو کریڈٹ صرف 3% ہے اوور آل کریڈٹ میں. تو اسی کو ہم اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ ویسٹرن معیشت میں ہے کہ جہاں پر اگر انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہا ہو تو وہ کنزیومر ڈیمانڈ کی وجہ سے بڑھتا ہے. ہمارے یہاں جو انفلیشن ہوتا ہے وہ سپلائی کے شارٹیج کی وجہ سے ہوتا ہے. چیزوں کی سپلائی کم ہو جائے, ٹماٹر کی سپلائی کم ہو گئی, 300% ٹماٹر کی قیمت بڑھ گئی, جس کی وجہ سے انفلیشن بڑھ جاتا ہے. تو ہم غلط پالیسیز استعمال کر رہے ہیں. ہم وہی پالیسی نقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ویسٹرن ورلڈ میں ہوتا ہے, جبکہ پاکستان میں انفلیشن اس طریقے سے نہیں بڑھ رہا ہے. پاکستان میں انفلیشن یا حکومت خود بڑھا رہی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں گورنمنٹ ایڈمنسٹرڈ پرائسز کو بڑھا کر, جس سے بجلی کی قیمت ہے, گیس کی قیمت ہے, اس کو ہم خود بڑھا رہے ہیں. اس کے اثرات پڑ رہے ہیں. نان بائی جو ہے وہ نان کی قیمتیں بڑھا رہا ہے کیونکہ گیس کی قیمت بڑھ گئی ہے اس کی. ٹرانسپورٹر جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کا کرایہ بڑھاتا ہے تو وہ اس پاس آن عوام پہ ہوتا ہے. تو یہ ہمارے یہاں سپلائی سائڈ پلس گورنمنٹ خود جو ہے قیمتیں بڑھا رہی ہوتی ہے. اس کے لیے پالیسیز کچھ اور ہوتی ہیں. ٹھیک ہے سر. اسٹیٹ بینک کے اپنی پبلیکیشن یہ کہتی ہے, اپنی پبلیکیشن اسٹیٹ بینک کی, کہ 1% اگر آپ ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھاتے ہیں تو 0.7% انفلیشن بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا ہے. تو آپ یہ کیسے ہم اور کتنا چیخ کر میں لوگوں کو بتاؤں کہ یہ پالیسیز غلط ہیں, انٹرسٹ ریٹ کو کم کرنا چاہیے, یہ وقت کی ضرورت ہے. لیکن نہ پرائم منسٹر سنتے ہیں,
نہ ان کے کچھ جو وزراء ہیں وہ تو کوئی اور سنتا ہے. اچھا سر مجھے یہاں پر تھوڑا سا مجھے اس پہ تھوڑا سا گائیڈ کر دیجئے تاکہ میں پھر شاہد صاحب کی طرف جاؤں. آپ کا پوائنٹ آف ویو بہت شارٹلی چاہتا ہوں کہ وزارت خزانہ خود یہ کہہ رہی ہے کہ جی جو وفاقی حکومت کی آمدنی ہے، انکم ہے، وہ تقریباً 3,500 ارب روپے ہے. ٹھیک ہے سر. اور جو ان کا جو صوبوں سے ملے گا وہ 400 ارب روپے ہے تقریباً. اور جو اخراجات ہیں یہ ان کا اپنا وزارت خزانہ کا ہے، وہ تقریباً 7,000 ہے. تو تقریباً 3,100 کا شارٹ فال ہے ایک اس طرف. اور دوسری طرف اگر آپ جائیے تو حکومت نے جو ٹیکسز کے حوالے سے ٹارگٹ دیا تھا پہلے 5,500 کا، پھر انہوں نے تقریباً کمی کی ہے اس کے اندر، اور وہ انہوں نے کمی کر دیا ہے 5,265 ارب روپے کی کمی کر کے اس کو 5,238 کر دیا ہے. تو سر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جولائی سے دسمبر تک کا جو اس وقت کلیکشن ہے، یہ خود حکومت کا ہے کہ اس کی کلیکشن ہے 2,083. تو 2,083 اگر یہ 6 مہینے کی ہے اور اگر سال کی ہم اس کو ڈبل کر لیتے ہیں تو 1,000 کا تقریباً شارٹ فال ہے. سر اس پہ تھوڑا سا کمنٹس کریں گے سر ان دونوں چیزوں پہ تاکہ میں شاہد صاحب کی طرف جاؤں. دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں ٹارگٹ کوئی بھی دے دوں بٹ ٹارگٹ وہ دینا چاہیے نا جو گراؤنڈ ریالٹی سے جس کے مطابقت ہو. یہ ایک ارریلیونٹ سا ٹارگٹ ہے. میں بار بار کہتا ہوں یہ ایک ارریلیونٹ ٹارگٹ تھا جو دیا گیا ہے. یہ نہ ہونے والا ٹارگٹ ہے. یہ اچیو ہو ہی نہیں سکتا. 45% گروتھ جو ہے اس معیشت سے جس میں گروتھ جو ہے 2-2.5% کے لگ بھگ ہوگے اس سال میں، اس سے 45% گروتھ آپ ریونیو میں کیسے لے سکتے ہیں؟ تو یہ ایک ارریلیونٹ ٹارگٹ تھا. ہمارے لوگوں کو کوئی سمجھ میں نہیں آیا جو نیگوسیشن کر رہے تھے IMF سے. انہوں نے آمنا صدق نے کہا کہ بس چلو پروگرام تو مل جائے گا یار، بعد میں دیکھیں گے. وہ سائن کر دیا انہوں نے بغیر سمجھے میں بوجھے، اور یہ مصیبت قوم پہ ڈال گئے. اگر یہ 4,400 ہو جائے تو آئی ول بی دی ہیپیسٹ پرسن. پرائم منسٹر سے زیادہ میں خوش ہونے والا انسان ہوں گا اگر ہمارا FBR 4,400 بلین اکٹھا کر لے. دیکھیں FBR کو اس پہ دوش نہ دیں. FBR نے جو یہ جتنا ابھی آپ نے بتایا کہ 2,083 بلین کے قریب اکٹھا کیا ہے، یہ بھی کوئی 16% گروتھ ہے. میرے نزدیک یہ ریمارکیبل اچیومنٹ ہے اس 2-2.5% والی معیشت میں، جہاں آپ کی انڈسٹریز میں نیگیٹو گروتھ ہو رہا ہو، جہاں پر آپ کے جو بڑے بڑے ٹیکس دینے والے ادارے تھے جیسے آٹوموبائل سیکٹر ہے اس قسم کے، وہاں پر تو نیگیٹو گروتھ ہے. 44%, 45% انڈسٹری کم شرنک ہو گئی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر 16% انہوں نے گروتھ حاصل کیا ہے فرسٹ ہاف آف دی فسکل ایئر میں، میرے نزدیک زبردست اچیومنٹ ہے. ٹارگٹ تو کلیئر سر، ٹارگٹ میں تو 1,000 کا شارٹ فال ہو رہا ہے نا، وہ کہاں سے پورا ہوگا اور کس طرح ہوگا میں آگے چل کے بات کروں گا. اور یہاں پر 3,100 کا شارٹ فال ہے جو ان کے اخراجات کے حوالے سے میں آگے بات کروں گا. شاہد صاحب کیا کہیں گے؟ یہی سوالات آپ کی طرف کہاں پہ کھڑے ہیں سر؟ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا ضرور. میں 2 اسٹیٹمنٹ آپ کو دے رہا ہوں. جی. اس حکومت نے ٹیکس چوری کرنے والوں اور قومی دولت لوٹنے والوں کو جو مراد دی ہیں وہ دنیا کے کسی ملک نے نہیں دی اور پاکستان میں 72 سال میں نہیں دی گئی. ریکارڈ پر صحیح ہے. لوٹی ہوئی دولت جو باہر آف شور کمپنی میں گئی، اس کے لیے انہوں نے جو مراد دی ہیں وہ پاکستان میں کسی حکومت نے نہیں دی. یہ کہتے ہیں کہ نہ صرف بزنس مین بلکہ رولرز، سیاستدان، ممبران پارلیمنٹ، اگر ان کا بھی پیسہ آف شور میں ہے تو یہاں لانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو پاکستان میں کبھی نہیں ہوا. نمبر 1. نمبر 2 کہ ٹیکس کی جب آپ معیشت کی اگر ہم بات کریں، میں ایک اور اسٹیٹمنٹ آپ کو دیتا ہوں. اس حکومت کو جو ورثے میں ملا تھا وہ 5.5% گروتھ ریٹ تھی 2018 میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کے جو 5 سال ہیں اس میں یہ اوسط حاصل نہیں ہوگا 5 سال کے اندر. حالانکہ 5.2 تھا 2017 میں، 5.5 تھا 2018 میں. اس 5 سال میں
یہ 5.5 کا औसत حاصل نہیں ہوگا. ایک اسٹیٹمنٹ. دوسرا نہیں تو یہاں تو 2.4 کہا جا رہا ہے. نہیں میں تو 5 سال کی بات کر رہا ہوں. یہ تو کہہ رہے ہیں اب ہم گروتھ پہ جا رہے ہیں. یہ تو 2.4 پہ وہ یہ کہتے ہیں میں نے استحکام لیا اب میں یوں جا رہا ہوں. تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں. دوسرا اسٹیٹمنٹ 16 مالی سال 17 اور 18 اس میں پاکستان کا افراط زر تھا 4% سے کم. اس وقت 12.7 ہے. اب میں یہ کہتا ہوں اس حکومت کے جو اگلے 3 سال ہیں اس میں 9% औसत رہے گا. تو پھر ہوا کیا؟ میرا ایک سوال ہے. پھر کیا ہوا؟ پچھلے 10 برسوں میں جب یہ کہتے ہیں لوٹا گیا تو پاکستان کے بیرونی قرضے بڑھے 4.9 ارب ڈالر سالانہ. اب جب کہ ملک جو ہے وہ جنت بن گیا تو انہوں کے قرضے بڑھے 10 ارب ڈالر. تو یہ کیا ہو گیا؟ 10 سال کے औसत سے دگنے ہو گئے. اور سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ داخلی جو بچتیں ہیں اس کی شرح گر گئی. روپے کی قدر 124 روپے ان کو ملی تھی جب انہوں نے حلف اٹھایا تھا, آج 155 پر ہے. شرح سود جو ہے وہ 7.5 سے 13.25 پہ لے آئے. اس کے باوجود برآمدات نہیں بڑھ رہی. جی بالکل. لیکن اب جو ایک اور بھی چیز ہے اس میں میرے پاس فگر ہے, آپ کیجئے گا. بیرونی قرضے زر مبادلہ کے ذخائر کے 159% تک پہنچ گئے ہیں, اور جب انہوں نے حکومت سنبھالی تھی وہ 8.6 تھا. سر میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ جو قرضے ریزروز کے بڑھنے کی بات کر رہے ہیں, اگر آپ نیٹ دیکھیں جو قرضے بڑھے ہیں تو یہ تو گر گیا نا آپ کا. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو آپ نے مہنگے شرح سود پہ لے لیے قرضے, گورنر مجھے شبہ یہ ہے IMF, فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس, استعماری طاقتیں یعنی امریکہ اور ہمارے اکنامک مینیجرز, ان کی سوچ یکساں ہے. تو سر یہ تو قبضہ ہو گیا نا. دیکھیں ڈپٹی آپ کے نہیں, یہ تو آپ نے اپنی اسٹیٹ بینک تو ان کے ہاتھ سے نکل گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں ان کے ہاتھ میں حالات ہیں, اسٹیٹ بینک ان کے ہاتھ سے نکل گیا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, پبلک پوچھ رہی ہے, آپ بتائیں نا, آپ ایکسپرٹ ہیں. یہ لوگ آ گئے, ڈاکٹر باقر آ گئے ہیں, اور یہ جو اور صاحب جو آئے ہیں یہ مرتضی سید صاحب, یہ بھی تو پورا IMF ہے. میں آپ سے یہ سوال کہاں ہیں سر؟ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. میرا سوال پہلے ہے نا, میں جواب دیتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ میمورنڈم آف اکنامک پالیسیز جنہوں نے جو دستخط کی, ان دونوں نے کی ہے نا, گورنر اسٹیٹ بینک نے اور یہ جو ہمارے مشیر خزانہ ہیں حفیظ شیخ صاحب. تو کیا انہوں نے جو 3 سال کے لیے قوم کو بائنڈ کیا, معیشت کو گروی رکھ دیا, کیا انہوں نے کیبنٹ کو سے پوچھ لیا تھا؟ سوال یہ پیدا ہو کیا رہا ہے؟ اب پرائم منسٹر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو سوال یہ پیدا, ان کے ہاتھ میں ہیں کیا؟ اب منسٹر جو ہے حکومت کو ایکیوز کر رہے ہیں ان کی پارٹی کے, تو حالات کس رخ پہ جا رہے ہیں؟ ایک تو یہ سوال ہے. میں جو آپ کو خرابیوں کی نشاندہی کر رہا تھا ٹیکسوں میں, اب آپ وہ تو چھوڑیے, شبر زیدی صاحب نے کیا لفظ استعمال کیا کہ ٹیکس کے جو نظام ہے وہ ایکسٹورشن ہے, لوٹ رہے ہیں. میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں 8,000 ارب روپے اکٹھا کر کے دکھاؤں گا؟ کیا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اقتدار میں آنے کے 100 روز کے اندر میں عدل پر مبنی ایک نظام لے کے آؤں گا؟ وہ تو 5 سال میں بھی نہیں لائیں گے. کیوں نہیں لائیں گے وہ بتا دوں, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ عدل پر مبنی جو نظام ہے, ہر قسم کی آمدنی پہ ٹیکس لگانا, وفاق اور صوبے 5 سال کے لائیں گے. وہ تو کیبنٹ تیار نہیں ہے, پارلیمنٹ تو کیا تیار ہوگی. ایک چیز میری جو تشویش ہے وہ یہ ہے کہ ایک ٹیکس ایمنسٹی اسکیم لے کر آئے, اس میں انہوں نے 1.5% کے اوپر پراپرٹی بلڈنگوں کو قانونی تحفظ دے دیا. 1.5% کے اوپر دنیا میں کبھی نہیں ہوا. لیکن میں نے آپ نے کچھ اپنی آمدنی سے ٹیکس پے کر کے بچتیں کر لی, اس کو آپ نے بینک میں رکھ دیا, اس پہ جو سود ملا اس پر 15 سے 17.5% ٹیکس, اور چوری کرنے والوں کو 1.5%. تو میں آپ سے ایک اور چیز جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس حکومت نے FBI میں ایک ایڈورٹائزمنٹ شائع کیا تھا کہ یہ جو ٹیکس ایمنسٹی لے کر آئے ہیں ہم, جب یہ ختم ہو جائے گی تو اگلے سال سے کریک ڈاؤن, اگلے دن سے کریک ڈاؤن کریں گے, 7 سال قید اور جرمانہ ہوگا. کیا ہوا؟ کہاں ہوا؟ اور عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو پچھلی ٹیکس ایمنسٹی آئی تھی میں وہ پیسے بھی وصول کروں گا, یہ کہا تھا نا. اقتدار میں آنے کے بعد پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے خط بھیجا گیا کہ خبردار ان کو کوئی ہاتھ نہ لگائے. خبردار, یہ بالکل گیا, میں ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں. تو میری جو پریشانی ہے کہ آپ معیشت کی جو بات کر رہے ہیں, تو ابھی پتہ عالمی بینک نے کیا کہا ہے کہ پاکستان کا گروتھ ریٹ اس سال بھارت, بنگلہ دیش, سری لنکا, نیپال, بھوٹان, مالدیپ سے کم رہے گا. سر بھارت کا تو بڑھ رہا ہے. نہیں, ان سے کم رہے گا, وہی کہہ رہے ہیں نا. وہ تو بہت زیادہ سر, ان سے مقابلہ کیوں کر رہے ہیں سر؟ میرے جملے گزارش سن لیں. انہوں نے کہا ہے بھارت, بنگلہ دیش, سری لنکا, نیپال, مالدیپ سے بھی کم رہے گا. اس نے کہا ہے. جی سر. عالمی بینک نے یہ کہا کہ پاکستان میں جو غربت کی آپ بات کرتے ہیں, تعلیمی غربت بھی ہے, اس کو وہ کہتے ہیں 75% ہے.
آج آئی ایم ایف کی ایک رپورٹ آئی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حکومت کے دور میں پاکستان میں بے روزگاری بڑھ گئی بہت زیادہ. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے, وہی بات یہ تھی کہ آپ کا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ تو مائنس میں گیا ہے 5.6%. تو آپ کر کیا رہے ہیں, مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے ٹریڈ ڈیفیسٹ اور اس کو کم کیا ہے, اس کی جو کاسٹ ہے اس کی وہ تباہی ہے. اور میں آج لکھ کے دیتا ہوں کہ ہمیں دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا. یہ آپ کہہ رہے ہیں ہاٹ منی سر انہوں نے لے کے آ گئے ہیں, وہ تو بڑا خوش ہیں پاکستان کے مفاد کے خلاف کر رہے ہیں نا, پاکستان کے مفاد کے خلاف ہے. مجھے کوئی شبہ کہ ہمارا ہی پیسہ تو نہیں جا رہا سر. یہ ہاں یہ سوال ہے, لیکن کہتے ہیں کہ تقریباً کوئی 1.52 یا 2.2 بلین, اچھا 2.2 بلین $2.2 بلین کی فگر ہے. یہ ہاٹ منی اور ہے یہ جو انٹرسٹ ریٹ نہیں گرا رہے سر, انٹرسٹ ریٹ تو کم نہیں کر رہے, یہی وجہ ہے نا ایسا سر. تو نہیں کہ اور لانا چاہ رہے ہوں. دیکھیں ہاٹ منی سر وہیں آتی ہے جہاں انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہو, جہاں آئی ایم ایف موجود ہو, جہاں لا جو ایسے بنا دیے گئے ہوں جو ان کے فائدے کے لیے ہوں. تو سر یہ اور روپے کی قدر میں جو اسٹیبلٹی ہے اس سے کا فائدہ ان کو جا رہا ہے, اور جب یہ پیسہ نکالیں گے تو روپے کی قدر کو جھٹکا لگ جائے گا. میرا کیا نہیں کہ اگلے 5 سال میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے, کیونکہ آپ نے جیسے بھی کہا ٹیکس ریونیو کا جی ڈی پی کا تناسب گرا ہے. نہیں ہدف حاصل ہونا ایک الگ چیز ہے. اچھا وہ بھی تناسب بھی گرا ہے, بالکل گرا ہے, 11.1 سے 9.9 ہو گیا. مگر دوسری بات آپ کو, پاکستان کی آپ تاریخ دیکھیں, ہر 5 سال میں ٹیکس ریونیو دگنے ہوتے ہیں. ہر 5 سال میں ہر 5 سال میں ہوتا ہے. اور اس میں ابھی 5 سال آنے والے ہیں نا, یہ اس سے پہلے کیا ہے نظارہ؟ نہیں آپ بالکل آئیں گے, کیونکہ جی ایس ٹی کو اگر آپ 17 پہ لے جائیں گے, پیٹرول پر آپ جی ایس ٹی کو بڑھا دیں گے 40% تو آ جائے گا. ہر 5 سال میں پاکستان میں ٹیکس ریونیو دگنے ہوتے ہیں, تو کون سا کمال ہوگا. مجھے تو پریشانی یہ ہے کہ جو آپ دکھا رہے ہیں, کیا آپ کو پتا ہے بجٹ خسارے کو میں کہتا ہوں تمام خرابیوں کی ماں. کیا ہمیں پتا ہے کہ پچھلی حکومت نے 6.6 پہ چھوڑا تھا, آج 8.9% ہے. لیکن پریشانی کیا ہے, آپ عالمی مالیاتی ادارے اور کریڈٹ ایجنسیز کی رپورٹ پڑھیں تو ہوش اڑ جائیں گے. وہ یہ کہتے ہیں عالمی اس پر جو کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی آپ کی موڈیز, کہ جب یہ اس کا حکومت کا دور ختم ہوگا 21 سے 23 تک, تو بجٹ خسارہ اوسط رہے گا 7%. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے بجٹ خسارہ تو کم نہیں کیا, قرضے بڑھ گئے, افراط زر بڑھ گیا, گروتھ گر گئی, برآمدات آپ کی بڑھ نہیں رہی, ان امپلائمنٹ بڑھ گئی, اور گلوبل کمپٹیٹیو انڈیکس جو اصل چیز ہے وہ 3 ڈگری گر گیا. ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس, انسانی وسائل, وہ آپ کے ریٹنگ گر گئی. پھر آپ کہتے ہیں ہمارے یہاں نوجوانوں کی تعداد ہے, وہ اثاثے ہیں نہیں, لائبلٹی آپ کی. آپ کے لیے لائبلٹیز بن گئی ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک جملہ مجھے اجازت دے دیں, آپ 2.30 کروڑ بچے میرے اسکول نہیں جا رہے, اور 2.20 کروڑ جا رہے ہیں, تو جتنے جا رہے ہیں اتنی ابھی ہیں. اور اس حکومت نے جو اپنا ایجنڈا تھا اس سے 1700 ارب روپیہ ایک سال میں 1700 ارب روپیہ تعلیم اور صحت میں کم مختص کیا ہے. لیکن آپ میں ایک اجازت دیں, ایک جملہ میں آپ کو ایک جملہ سن لیجیے. میرا کہنا یہ تھا کہ ابھی ٹیکس کی آپ نے بات کی نا, آپ 2100 ارب روپے تو آپ کی پبلک سیکٹر کے لاسز ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا آپ کا سرکولر ڈیٹ جو ہے 1700 کے قریب ہے, تعلیم میں آپ نے 1700 کم کر دی ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جو لائبلٹیز ہیں یہ اگلے 5 سال اگر آپ کے اوپر اثر انداز ہوں گی, اور آپ کو ہوش نہیں ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ترقی کر رہے ہیں, پچھلی حکومت نے لوٹ لیا, تو آپ تو اس سے نیچے چلے گئے, اس میں تعلیم اور صحت میں ہر چیز میں چلے گئے. میں آگے چل کے بات کروں گا سر, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے بھی ذرا بات کروں گا کہ جناب گئے ہوئے ہیں, کیا کنڈیشنز پیدا ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کہ یہ ہے کہ ایک اعداد و شمار آپ نے بھی سنا ہوگا کہ قرضے کی جو شرح ہے بنگلہ دیش 8.1 سے گر کے 7.8 تک جائے گا. بھارت جو ہے 5.7 سے بڑھ کر 6.6 ہو جائے گا. پاکستان جو ہے 3.3 سے کم ہو کر 2.1 انہوں نے کہا ہے انٹرنیشنل اقوام متحدہ کے حوالے سے. شاہد صاحب کہتے ہیں شاید 2.4 ہے, لیکن دیکھیں آپ کہاں گرے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی میں ذرا سا آنا چاہتا ہوں آپ کی طرف جناب ڈاکٹر اشفاق صاحب. ایک چیز تو تھوڑا سا مجھے اس کا بھی بتائیے. ایک تو آپ نے یہ جو آپ کے ڈپٹی گورنر صاحب آ گئے ہیں جن کا تعلق آئی ایم ایف سے ہے, ڈاکٹر باقر کا تعلق بھی انہی سے ہے. اس کے بعد جو میری اطلاعات ہے سر وہ ان کی پوسٹ تو یہی ہے ڈپٹی گورنر, لیکن وہ ویجیلنس کریں گے, یعنی وہ آئی ایم ایف کے مفادات کا تحفظ کریں گے وہاں. ایک تو یہ اس پہ ضرور اپنا کمنٹ دیجیے گا. دوسرا یہ ہے کہ سر
پاکستان میں کیسے منافع بخش کاروبار ہو اگر اس فگر کے تحت جو ہے قرضے لیے جا رہے ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں؟ اگر اس میں کوئی 19-20 ہے یا کوئی چیز ہے تو ضرور ہماری اصلاح کیجیے گا۔ آٹو لون جو ہے وہ تقریباً 28% اگر آپ آٹو لون لیتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر پہ اگر آپ جا کے قرض لیتے ہیں تو وہ تقریباً 18% ہے سر، اور اگر آپ اسٹیٹ بینک سے لیتے ہیں تو وہ تقریباً 13.25 انٹرسٹ ریٹ دیتا ہے۔ تو بتائیے اگر اس طریقے سے لون لے کے پاکستان میں کیسے منافع بخش کاروبار ہو سکتا ہے سر؟ ایک تو میں نے یہ آپ سے پوچھنا ہے، اور دوسرا یہ جو میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ اب تو سارا کچھ ان پہ چلا گیا ہے، حفیظ شیخ تو اسی کے آدمی ہیں، ڈاکٹر عشرت حسین انہی کے آدمی ہیں، رزاق داؤد انہی کے آدمی ہیں، لے دے کے ایک حماد اظہر بیچارے پولیٹیکل ہیں، باقی پورا اسٹیٹ بینک کا گورنر ڈیل کر رہے ہیں، باقر ان کی جو ہے کیا نام ہے جو FBR میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو بیماری میں بھی رات کو جو ہے نا ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے دوڑ بھاگ رہے ہیں، راتوں کو بھاگ رہے ہیں، بیچارے بیمار بھی ہیں، اور شارٹ فال میں نے آپ کے سامنے بتا دیا ہے۔ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں یہ واقعی یہ حیرانی کی چیز ہے کہ جس طریقے سے اس ملک میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور اپنے اداروں کو ہم دوسروں کے حوالے کیے چلے جا رہے ہیں، جس ملک کا قومی بینک جس کو ہم سینٹرل بینک کہتے ہیں، اگر وہی ہم غیروں کے ہاتھ میں دے دیں تو پھر پاکستان کے پاس کیا بچا؟ کیونکہ اختیار تو انہی کے پاس ہے نوٹ چھاپنے کی۔ کل کو اگر نوٹ چھاپنا شروع کر دے، آپ کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے کہ اس ملک میں نوٹ چھاپنے کی مشین جو لگی ہوئی ہے، جو پرنٹنگ پریس جو ہے، اور نوٹ چھاپ کے اگر مارکیٹ میں پھینک دے، اس ملک میں تباہی پھر جائے گی۔ کون ہے دیکھنے والا؟ پہلے ایک تو گورنر تھے، اب ڈپٹی گورنر بھی لے آئے، اور سارے بچوں کو لے کر آ رہے ہیں۔ یہ حیرانی کی بات ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ لا کر پاکستان میں ہم بٹھائے چلے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، میں اس پہ آگے چل کے آپ سے ایک دو ایشو اور امپورٹنٹ بات کروں گا۔ میں آپ کی طرف آتا ہوں، ایک تو اس پہ جو بولنا چاہیں بولیں، دوسری گندم کا بحران سر جی کیا ہے سر؟ یہ ہے کیا؟ آیا یہ واقعی یہ پرابلمز ہے، یا یہ مصنوعی قلت ہے، یا یہ ایک سازش ہے، یا یہ پیسے بٹورنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ طریقہ کار رکھا ہے؟ کیا کہیں گے سر اس کے اوپر آپ؟ یہ پہلے 2-3 جملے پہلے بتا۔ ضرور سر۔ قائد اعظم نے یہ فرمایا تھا 1 جنوری 48 کو کہ یہ جو اسٹیٹ بینک کا میں افتتاح کر رہا ہوں یہ پاکستان کی خود مختاری کی علامت ہوگا۔ کیا ہے سر؟ ہمارا جو یہ اسٹیٹ بینک ہے یہ پاکستان کی خود مختاری کا مالیاتی خود مختاری کی علامت ہوگا، سمبل ہوگا۔ یہ تو ہم نے کیا قائد اعظم نے کہا تھا، 1 جنوری اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں سر؟ آج سے 22 نہیں تو میں 22 پہ آ جاتا ہوں نا سر، آج بات کرتے ہیں نا۔ پہلے تو آپ نے 6 سال سے IMF کا لائے آدمی گورنر، اس کے بعد 6 سال سے لائے عالمی بینک کا، اس کے بعد 3 سال لائے۔ یہ سلسلہ ہوتا رہا ہے، لیکن اب تو نیچے تک گھس گئے نا۔ اور اشفاق صاحب جو کہہ رہے ہیں میں ان سے ایگری نہیں کرتا کہ منسٹری آف فائنانس میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جس وقت میں ریکارڈ پہ آپ کو بتا رہا ہوں IMF کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے، سب سے امپورٹنٹ آدمی ہوتا ہے وزارت خزانہ کا سیکریٹری، اس نے کہا میں نہیں بات کرتا، مجھے آپ بات کرنے نہیں دے رہے، اس نے کہا میں شریک ہی نہیں ہوتا۔ تو وہ کب منسٹری آف فائنانس واز ناٹ ریپرزینٹڈ ان IMF نیگوسیشن، یہ ریکارڈ پر ہے۔ تو یہ تو ظلم ہے کہ سیکٹری فائنانس نہیں ہے، اس دن نہیں تھا، اس دن اس نے ناراض ہو گیا، اس کو انہوں نے کہا تم بات مت کرو، بحث تو بہت بڑی نیوز ہے سر۔ نہیں وہ اس نے کہا میں نہیں آؤں گا، نہیں آیا۔ تو یہ بھیا اتنا بڑا ملک ہے، جوہری طاقت ہے، آبادی کے لحاظ سے بڑا ملک ہے، سیکریٹری فائنانس یہ کہتا ہے جی کہ مجھے بولنے نہیں دیا جا رہا، میں نہیں آتا۔ اب ان 2 آدمیوں نے جو پاکستان میں تھے ہی نہیں کچھ عرصے پہلے تک، پاکستان کی قوم کو بائنڈ کر دیا۔ تو یہاں تک تو میں بات ختم ہو گئی، اب میں گندم پر آ جاتا ہوں۔ لیکن وہ جملہ آخری پورا کریں نا سر۔ کون سا؟ آپ نے کہا تھا کہ قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مالیاتی خود مختاری کی علامت ہوگا۔ تو آج کہاں ہے سر؟ اب 22 تو جنوری 2020 وہی چلا رہے ہیں، انہی کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی خود مختاری آپ کی جو ہے وہ آپ نے خود اٹھا کر ان کو دے دی، غیروں کو دے دی ہے، مالیاتی خود مختاری۔ منسٹری آف فائنانس بھی ان کو دے دیا آپ نے، ایڈوائزر بھی دے دیا، اب وہی چلا رہے ہیں۔ بہت بڑی بات سر آپ نے کر دی سر۔ یہ تو آپ جوہری طاقت کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، بہت بڑا ظلم۔ اب آپ گندم پر آ جائیے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اسکینڈل ہے، اور اس کے کردار وہی ہیں
جو چینی کا بحران آیا تھا 2005 میں دستاویزی ثبوت ہے، ایک ایک لفظ آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے آپ کو یہ بتا دوں، اس حکومت کے منسٹر جو کہ پی ٹی آئی کے ہیں، دوسری پارٹیوں کے بھی تو ہیں نا، ان کی بات چھوڑ دیں، انہوں نے سوالات اٹھا دیے سنجیدہ. پہلا، کیا اکتوبر میں ہمیں 2019 میں اس حکومت کو یہ پتہ نہیں تھا کہ بارش سے فصل خراب ہو گئی ہے، کنزمپشن زیادہ ہے، طلب زیادہ ہوگی اور پیداوار کم ہے؟ تو اکتوبر میں جب یہ پتا تھا تو نومبر میں امپورٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ پہلا سوال. دوسرا یہ تھا کہ جب یہ پتا تھا کہ فاضل نہیں ہے تو ایکسپورٹ کیوں کیا گیا؟ کس نے اجازت دی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. دونوں بڑے سوال ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ذخیرہ اندوزی ہو گئی، مس انتظام ہو گیا، کوئی شارٹیج نہیں ہے، تو اب آپ 3 لاکھ گندم امپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اور ای سی سی کا فیصلہ آنے سے پہلے، ای سی سی کے ایک دن پہلے جہانگیر ترین صاحب نے کہا ہم امپورٹ کریں گے. کس نے کہا؟ جہانگیر ترین صاحب نے کہا کہ فیصلہ ہو گیا ہم امپورٹ کریں گے. یہ کون ہے سر؟ وہ ڈپٹی پرائم منسٹر لوگ کہتے ہیں ان کو، مگر وہ ہیں تو سزا یافتہ. تو کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وہ میٹنگ میں شریک ہوتے ہیں. انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا، اور آپ کے جو وزیر دفاع تھے وہ ہاتھ باندھے کھڑے تھے، آپ دیکھ لیجیے اپنے تو انہوں نے. تو یہ ایکسپورٹ اور امپورٹ کے حوالے سے، خاص طور پہ زراعت وغیرہ کے حوالے سے سارا اختیار کیا کہتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا، اس سے بھی آگے ہے. اچھا، اس سے بھی آگے ہے. میں ایک اور بات کہنے والا ہوں، دیکھیے ریکارڈ پر ہے، میں ایک ایک لفظ کی ذمہ داری لوں گا. یہ کھیل کئی سو ارب روپیہ غریب اور متوسط طبقے سے طاقتور طبقوں کی طرف منتقل ہوا ہے. اب جب آپ کے ان کے منسٹر علی زیدی صاحب، انہوں نے تو ٹی وی پہ کہا ہے کہ جو میرے سنجیدہ سوالات میں نے ان کو لکھ کے بھیج دیے، یہ کیوں ہوا ہے؟ تحقیقات کریں، پارلیمنٹری کمیٹی بنائیں تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہوا ہے قوم کے ساتھ. لوگوں کے چولہے ٹھنڈے ہوئے ہیں، کئی کروڑ عوام تکلیف میں مبتلا ہیں، ان کی زندگی خودکشی ہو رہی ہے سر، معیشت تباہ ہو گئی. خودکشی کر رہے ہیں لوگ سر، معصوم وہی ہوگا، گھریلو جھگڑے ہو رہے ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، ڈیورس ہو رہی ہے، قتل ہو گیا ہے، گھریلو جھگڑے ہو رہے ہیں، لوگوں نے خودکشی کر لی ہے سر. کیا یہ تو چند لوگ ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں گھریلو جھگڑے شروع ہو گئے، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، میاں بیوی لڑ رہے ہیں، بچے کو مار رہے ہیں. تو یہ آپ نے تماشا کیا ہے اس ملک کے ساتھ. کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے سر، لوگ کرائم کے لیے نکل رہے ہیں، لوگ پڑھے لکھے لوگ بھی چل رہا ہے. پھر چینی کا مسئلہ آ گیا. سوال یہ ہے حکومت کر کیا رہی ہے اس وقت؟ تو فوراً انکوائری کریں، سب چیز ریکارڈڈ ہے. تو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا بڑا حصہ وہ خود چلاتے ہیں تو ان کی انکوائری کون کرے گا؟ لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ میں کہتے ہیں کہ میں ان چیزوں میں انوالو ہی نہیں ہوں، معصوم. عوام کو آپ خدا کے لیے ایجوکیٹ کریں، کچھ نہیں کرے گا. آپ عوام کو ایجوکیٹ اگر کریں گے، عوام کو یہ پتہ چلے گا کہ 2005 کا دستاویزی ثبوت ہے، کیس کلوز کیا گیا تھا، کئی سو ارب روپے کمائے گئے تھے، پھر یہ ریکارڈ ہوا. لیکن علی زیدی صاحب کا تو پڑھے، سینیٹر بشائد کا بیان آپ نے سینیٹ میں پڑھا ہے، اس نے نام لے دیا کہ وہی کردار ہیں، نام لے دیا اس نے. خواجہ آصف نے بھی لے لیا، دوسروں نے بھی لے لیا، لیکن لوگ تو سمجھتے ہیں یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا مسئلہ ہے نا. آپ تحقیقات کریں، پارلیمنٹری کمیٹی بنائیے. یہ بھائی مجھے بتائیے، اگر تحقیقات نہیں کرا رہے، فصل آپ کی کم ہوئی ہے، نقصان ہو گیا ہے، آپ امپورٹ کرنے کے بعد برآمد کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں، امپورٹ کیوں نہیں کیا مجھے بتا تو دیں. اور دوسرا، آج آپ کیوں امپورٹ کر رہے ہیں جب آپ نے یہ کہا کہ میرے پاس اسٹاک موجود ہے؟ اسٹاک تو موجود ہے، صرف پروکیورمنٹ نہیں کیا تھا. اور سندھ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو آپ نے جب ٹیکس ریونیو نہیں آ رہے ہیں، آپ کے شارٹ فال ہو رہی ہے جو آپ نے ابھی ذکر کیا، تو سندھ کو پیسہ نہیں ملا. اب سندھ کی نااہلی بھی ضرور ہوگی، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسہ ہی نہیں ملا. صحیح بات ہے. میں اس پہ ایک چھوٹا سا بریک لوں گا ناظرین، بریک واپس آتا ہوں، ایک دو ایشو اور ہے وہ بھی بات کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. یہ بہت اہم خبر ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ پاکستان کی جو خود مختاری ہے، جسے ہم کہتے ہیں پاکستان کی خود مختاری، اس میں ایک حصہ مالیاتی خود مختاری ہے، جس کا ذکر شاہد حسن نے کیا، اور قائد اعظم نے کہا تھا کہ اسٹیٹ بینک مالیاتی خود مختاری کا ادارہ ہے. یعنی اسٹیٹ بینک پہ اگر قبضہ ہو جائے تو پاکستان کی مالیاتی خود مختاری گیروی ہو جائے گی. اور آج پاکستان، ہم اس جگہ کھڑے ہیں جہاں ہم نے اپنی مالیاتی خود مختاری بین الاقوامی طاقتوں کے حوالے، یعنی IMF کے حوالے کر دیا ہے. یہ پاکستان کے وزیر اعظم کو بھی سوچنا چاہیے، اور پاکستان کے اہم ادارے جو ہیں، خاص طور پہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کو یہ سمجھنا چاہیے. میرے پاس ٹائم کم ہے، میں ذرا اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا کہ FATF پہ اس وقت پاکستان گیا، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میرے پاس 2 منٹ ہے سر آپ کے لیے. اشفاق صاحب. اچھا دیکھیں، FATF جیسے میں نے کہا کہ ویسے تو کاغذوں پہ یہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے،
کہ اپنے نظام کو ہم نے کیسے صحیح کرنا ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت ڈیپ ایک انٹرنیشنل پالیٹکس بھی شامل ہو چکی ہے، اور اس میں ہندوستان جو ہے وہ خاص کر آگے ہے ہمیں بلیک لسٹ کرنے کے حوالے سے۔ آپ یقین کریں کہ ہم جتنے بھی کچھ کر لیں گے وہ ہم کبھی بھی ان کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور آج جو باتیں ہمارے وزیر خارجہ صاحب کسی ایک چینل کو انٹرویو دے رہے تھے، وہ بھی ڈیووس میں پرائم منسٹر کے ساتھ میں ہیں، تو اس سے مجھے ایسے ہی لگ رہا تھا کہ وہ بھی کوئی بہت زیادہ ہوپ فل نہیں ہے۔ یہ ڈو مور کا سلسلہ چلتا رہے گا، اور میری اپنی ایک فیلنگ ہے، آئی مے بی رانگ، میں کوئی عقل کل نہیں ہوں اس حوالے سے، کہ جو آئی ایم ایف کے پروگرام کو لنک کر دیا گیا ہے ایف اے ٹی ایف سے، تو جب تک کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہیں گے ہم گرے لسٹ میں رہیں گے، اور اگر ہم نے نکلنے کی کوشش کی تو ہم بلیک لسٹ کر دیے جائیں گے۔ یہ میری اپنی ایک تھنکنگ ہے۔ ٹھیک ہے سر، یہ بہت زبردست تھنکنگ ہے آپ کی، یہ بہت بڑی تھنکنگ ہے آپ کی، لوگ اس سے ایگری کریں نہ کریں اس میں بہت کچھ نظر آ رہا ہے۔ ٹائم کم ہے، میں آگے چل کے کسی سٹیج پہ آپ سے اس پہ مزید بات کروں گا۔ آپ کیا کہتے ہیں سر؟ 2 منٹ۔ دیکھیے، امریکہ آئی ایم ایف نے چند دن پہلے ایک رپورٹ شائع کی ہے، اس میں یہ کہا کہ اس بات کا حقیقی خطرہ ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کر دیا جائے گا۔ حالانکہ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو بلیک لسٹ نہیں کر سکتی، کیونکہ ہم نے بہت کام کیا ہے۔ لیکن چین کے سفیر نے یہ کہا امریکہ اور بھارت مل کے بلیک لسٹ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم نہیں ہونے دیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کبھی بلیک لسٹ نہیں ہوگا، لیکن یہ غلط کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گرے لسٹ سے نکال دیا جائے گا، یہ سازش ہے پاکستان کی۔ سر 39 کنٹریز میں 3 کنٹریز اگر سپورٹ کریں، پہلے میں جو ہے وہ چین نے، ملائیشیا نے اور ترکی نے سپورٹ کیا تھا، لیکن ہمارے پرائم منسٹر نے جو ملیشین سمٹ میں جا کے انکار کیا ہے، ترکی بھی ناراض ہے آپ سے۔ میں ایک جملہ بول دوں آپ کو، دیکھیے بات یہ کہ ہم نے جتنا کام کر لیا ہے اور اس میں ہم نے یہ اس کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں نا سر، وہ تو بتا رہے ہیں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہمیں نہیں کر سکتے، آپ مان لیجئے میری بات، ہمیں کوئی بلیک لسٹ نہیں کر سکتا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بلیک لسٹ، میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں آپ کو، نہیں کر سکتے ہمیں، کوئی تماشا تو نہیں ہے نا، یہ دھمکی دینا ایک الگ ہے۔ آئی ایم ایف نے ہمارے خلاف سازش کی کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کر دیا جائے گا، پوٹینشیل ڈینجر ہے، تاکہ بیرونی سرمایہ کار پریشان ہم گرے لسٹ پہ رہیں گے صرف، ہمیں گرے، چونکہ ہم نے رکھا رہ جائے گا، اس سے اوپر نہیں نکالا جائے گا، اوپر نہیں جائیں گے، لیکن گرے لسٹ میں اس لیے رہیں گے کہ اسٹیٹ بینک تو ابھی تک احکامات جاری کر رہے ہیں، اکتوبر میں کہا گیا تھا، تو آپ ابھی تک احکامات جاری کر رہے ہیں، ابھی تک آپ نے کیوں نہیں کیا؟ اور آج تو آپ دیکھیں ایف بی آر کے چیئرمین نے کہا جی انڈر انوائسنگ ہو رہی ہے، تو منی لانڈرنگ تو ہو گئی، تو ہم گرے لسٹ میں رہیں گے۔ لیکن اگر 39 کنٹریز میں سے 3 کنٹریز نے آپ کو سپورٹ نہیں کی، چین ہے پھر بھی نہیں، لیکن میں کنڈیشن دیکھ رہا تھا کہ 3 لسٹ کا 3 پاکستان اتنا بڑا ملک ہے، اس کو گرے لسٹ میں نہیں ڈالا، بلیک لسٹ میں نہیں ڈالا جا سکتا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ کوئی چھوٹا گیا گزرا ملک نہیں ہے، لیکن بڑا ملک ہے، دنیا یہاں سرمایہ، تو پھر ہم اتنا ورکنگ، اتنی ان کی خوشامد، اتنا دنیا میں ابھی امریکن صدر سے بھی بات کر رہے ہیں، باہر نکلنا ہے، جو نہیں نکلیں گے بالکل۔ تو آپ دونوں چیز کہہ رہے ہیں نا کہ گرے لسٹ سے وہ نکلنے نہیں دیں گے، جیسے ڈاکٹر اشفاق نے بھی کہا، اور بلیک لسٹ میں آپ کہتے ہیں کہ آپ جا نہیں سکتے، اور گرے لسٹ سے ہمارا کوئی بڑا نقصان نہیں ہے، رکھ لیں۔ تو پھر دنیا میں ہم شور کیوں مچا رہے ہیں کہ بھائی آپ جا کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ جی اپنا کارنامہ دکھا رہے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ 18 آدمیوں کو کیا کرنے گیا وہاں پر، مجھے بتا تو دیں۔ 18 آدمیوں کا، اور اس میں جو ہے وہ جو 2 آدمی گئے۔ میں ایک دفعہ پھر یہ جملہ کہہ کر کسی کا یہ ہے، میں ضرور بولنا چاہوں گا، دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا، بڑا صحیح ہے کہ اٹس این الٹیمیٹ لمٹ عمران خان ڈیلیگیشن comprises Zulfi Bukhari and Moeed Yusuf for Davos Summit, Davos World Economic Summit. What a level of capabilities, commitment and experience, question mark. It indicates, Imran Khan Sahab, it indicates how much Imran Khan is serious and sincere. یہ بہت بڑا سوال ہے، آپ 18 رکنی کمیٹی اور کن کو لے جا رہے ہیں؟ جن کو چاہیے تھا ان کو لے جانا چاہیے تھا۔ آپ دونوں کا سر بہت شکریہ، کسی اسٹیج پہ مزید اس پہ بات کریں گے۔ آپ دیکھتے ہیں ایف اے ٹی ایف کا اگر بلیک لسٹ ہو گیا تو میں فوراً فون کروں گا آپ کو، اور اگر ان کو گرے سے نکال دیا تو سر کو میں فون کروں، نہیں ہو سکتا، لیکن آپ ناراض بھی کرتے ہیں۔ بہرحال ڈاکٹر اشفاق صاحب آپ کا بھی شکریہ، شاہد صاحب آپ کا بھی شکریہ، ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔